یہ غلامی رسول میں آنے کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کر دیا، سکڑ دیا۔ انطاکیہ پر جب حملہ ہوا، انطاکیہ رومن سلطنت کے 2 کیپٹل تھے، گرمیوں میں استنبول اور سردیوں میں انطاکیہ۔ تو انطاکیہ میں ہرقل موجود تھا اور خالد بن ولید کا لشکر قریب آ رہا تھا، تو رات کو ہرقل نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ اترا اور اس کے سامنے مسلح فوج ہے، اس نے رومی فوج کے سارے ہتھیار چھینے اور ان کو ایک کٹڑی میں بند کیا اور بند کر کے اللہ کے نبی کو دیا۔ اللہ کے نبی نے عمر کو پکڑا دیا اور اس کا تخت پلٹ دیا، اس کی آنکھ کھلی تو راتوں رات سامان جتنا لے سکتا تھا لیا، تو بحری جہاز میں ڈالا اور انطاکیہ کو کہنے لگا اے ارض شام میرا آخری سلام، آج کے بعد لوٹ کے دھرتی پہ شاید میں کبھی نہ آ سکوں۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ٹوٹ کر وہ عمر جو کہتا تھا میں تو اونٹ نہ چرا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عزتیں بخشی کہ کائنات سمجھ کر اور بڑے بڑے جاگر جبار اس کے سامنے گردنیں جھکا گئے اور میرے اللہ نے ان کی عزت کو بڑھایا۔ سارے آباد علاقے کے آدھے سے زیادہ حصے پر ایمان کا جھنڈا لہرایا اور اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچا۔ یہ تمہارا علاقہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا ہے۔ اس علاقے میں لوگ دیندار زیادہ ہیں، چاہے اب جہالت ہے، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، لیکن اگر یہ دین پر آ جائیں تو یہ سارے پاکستان میں سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان بنے کہ وہ زمانے اس دور کی صفات آج تک یہاں باقی ہیں، ان کی برکات، ان کی قربانیاں آج تک یہاں باقی ہیں، وہ خوشبو یہاں خیر فضا میں آج بھی مہکے گی، آج بھی مہک رہی ہے۔ کچھ اور اللہ رسول کی طرف تو اور بھی مہک جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو بڑھایا نہیں بڑھایا۔ یہ تھوڑی عزت ہے کہ نبی کے پہلو جگہ ملے گی، یہ تھوڑی عزت ہے ایک دائیں پڑا ایک بائیں پڑا۔ اور آپ نے کہا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میں قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایسے کھڑے ہوں گے۔ روشن بلال تو سردار نہیں ہے، کمی ہے، کمی ہماری زبان میں کمی کہتے تھے، تمہارے کہتے ہیں کمی، غلام 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 ہے غلام۔ پر جب بلال آتے تھے تو عمر کہتے تھے ہمارے سردار آ گئے، سیدنا بلال۔ اور بلال کی خبر ہے شام میں، لیکن ایک انوکھا واقعہ ہوگا قیامت کے دن، انوکھا واقعہ ہوگا۔ میرے نبی نے کہا میں اٹھوں گا، دائیں سے ابو بکر، بائیں سے عمر اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا اور اٹھ کر وہ نکلتے ہی اذان دے گا۔ پھر میدان معاشر میں چلیں گے لوگ پیدل، میں سواری پر، میرے آگے بلال اونٹنی پر، میں براق پر ہوں گا، بلال میرے آگے اونٹنی پر چلے گا، اور جب میدان معاشر میں ساری دنیا اکٹھی ہوگی تو بلال اونٹنی پر کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں دے کے تمہیں اذان سنائے، یہاں تو نہیں سنی وہاں سن لینا۔ یہ غلام سردار بن گئے، کیسے؟ غلامی رسول کی سردار اور بڑے سردار بن گئے۔ کون جانتا خالد بن ولید کو اگر وہ کفر میں مر جاتا، وہ سیف اللہ کیسے بن گئے؟ دنیا کا واحد جرنیل، واحد لکھی ہوئی تاریخ میں واحد انسان ہے جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ واحد ہے، واحد ایک آدمی ہے، ساری انسانی لکھی تاریخ میں یہ ایک انسان ہے جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ایک میں شکست نہیں کھائی۔ یہ کفر میں مرتے تم مر مٹتے فنا ہو جاتے، یہ غلامی رسول میری تو سیف اللہ بنا۔ عمرہ قضا 7 ہجری میں عمرہ قضا سے نکلے ہیں تو خالد بن ولید ایمان لائے ہیں اور مکے پہنچے ہیں تو آپ نے کہا مکے نے جگر نکال کے ہمیں دے دیا، جگر امر میں خالد بن ولید 8 ہجری میں موتا کی لڑائی ہوئی ہے، آپ نے روم کی طرف لشکر روانہ فرمایا اور کہا امیر زید ہے، شہید ہو جائے جعفر ہے، شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ ہے، یہ بھی شہید ہو جائے تو جس کو مرضی بنا لے۔ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا کہ یہ تینوں کو شہید ہو گئے، یہ ہوگا اگر نبی کا اگر بھی یقینی ہوتا ہے، بس وقت اتنے پکا علم رکھنے والے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، تو یہ 3000 کا لشکر موتا پہنچا ہے، آگے 1 لاکھ رومن آ گیا۔
اندازہ نہیں تھا کہ 1 لاکھ آ جائیں گے. گھبرائے اب کیا کریں؟ عبداللہ بن رواحہ نے کہا ایک تو یقین ہے نا فتح ملے گی یا موت آئے گی. موت آئے گی تو جنت، فتح ملی تو غنیمت، پیچھے نہیں ہٹنا. چلو بسم اللہ کرو. تو میں میدان جنگ میں گیا ہوں، ان شہداء کی قبروں پر بھی گیا ہوں. تو زید آگے بڑے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور ایک دم آپ نے کہا جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے. ادھر جنگ شروع ہوئی، ادھر آنکھوں سے اللہ نے غیب کے سارے پردے ہٹائے. تو جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے اور آگے بڑھ رہا ہے اور بے جگری سے لڑ رہا ہے. اور وہ شہید ہوا اور وہ جنت میں چلا گیا. پھر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے. جعفر کے نوجوان 33 سال کی عمر، اچھی عمر سے 50 سے اوپر تھے، اور یہ 33 سال کے 33 سال کے. اور کیا ہوا؟ 3 چھوٹے چھوٹے بچے، اور عبداللہ محمد، بی بی اسما بنت عمیر 21 سال کی عمر. تو جنہوں نے جھنڈا پکڑا آگے موت نظر آئی، ان کو بچے سامنے آئے. بچے پھر دم گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کو قتل کر دیا کہ واپس جانے کا خیال ہی نہ رہے. فیا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد لنا عذابها كافرة بعيدة انصابها علي الا خيفها طرابها. واہ آج میں جنت کا مشتاق ہوں. جنت کا عالی شان ہے، کیا میٹھا پانی، کیا مزیدار ہے. آج میں روم کو دکھا دوں گا کہ اللہ کے نام پہ کیسے جان قربانی کی جاتی ہے. آگے گھسے ہیں، ایک ہاتھ کٹا جھنڈے والا، انہوں نے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا. وہ ہاتھ کٹا، کٹے ہاتھوں سے یوں سنبھالا، انہوں نے پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیا تو جھنڈا گرا ہے اور یہ بھی گرے ہیں. آپ نے کہا جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس نے قتال کیا ہے، وہ شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ انہوں نے جھنڈا اٹھایا. زید بھی 40 سال سے نیچے تھے لیکن جعفر سے بڑے تھے عمر میں. عبداللہ بن رواحہ 40 سے اوپر تھے، انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہے. یہ ان دونوں میں زیادہ مالدار تھے. پہلے مہاجر تھے مدینے والے، تو ان کی 4 بیویاں، باغات، غلام. تو ایک دم ان کو خیال آیا ان کا، تو وہ کہنے لگے بیویاں سب کو 3 طلاق، باغات سارے صدقہ، غلام سارے آزاد. اب کدھر جائے گا؟ تو جھنڈا اٹھایا. اقسمت یا نفس لتنتهين كارهة حول تطاوعين ان اجلب الناس وشدهن ما لي اراك تكرهين الجنة طالما قد كنت مطمئنا هل انت الا نطفة في شنة. عجب میں کہاں سے ترجمہ کروں نا ان کلمات کا. یا نفس لا تبتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي ان تفعلي فعلهما غريتي. تو خلاصہ یہ ہے عبداللہ تیرے ساتھی گئے جنت میں، تو رہ گیا پیچھے. ارے چھلانگ لگا، ان کو پکڑ کہیں وہ آگے نکل جائیں کہ پیچھے نہ رہ جائے. اور یہ لگائی چھلانگ. 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. ایک گوٹی منہ میں ڈالی تھی کہ آواز لگی کہ جعفر شہید ہو گئے، تو اندر نہیں گئی، باہر پھینک دی اور بھوکے آگے بڑھ گئے اور بھوکے شیر کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. تو آپ نے کہا جھنڈا عبداللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ آگے بڑھا اور اس نے قتال کیا اور وہ شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر آپ خاموش ہو سناٹا. اور ادھر کیا ہوا کہ لشکر میں کھلبلی مچ گئی، 3 سردار شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا. ایک شخص نے ثابت بن اکرم صحابی انصاری انہیں آگے بڑھ کے جھنڈا اٹھایا اور بلند کیا کہ جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو ورنہ قدم اکھڑ جائیں گے. تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ. کہا میرے پاس کیا نہیں ہے، میں نہیں پکڑ سکتا، کسی اور کو دو. تو بیچ میں کوئی بولا خالد کو پکڑاؤ، خالد کو. تو آواز ہاں خالد کو. خالد بولے میں نہیں پکڑتا، میں تو نیا مسلمان ہوں، میں 1 سال مشکل سے مسلمان ہے، کسی اور کو دو. نہیں خالد جو اور کبھی. تو خالد نے جھنڈا پکڑا اور یوں تلوار کو لہرایا. تو جب جب خالد نے یوں کیا تو میرے نبی نے کہا اب اللہ کی تلوار لہرا گئی. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ. ادھر انہوں نے یوں کیا اور ادھر میرے نبی نے کہا اب اللہ کی تلوار نیام سے نکل گئی. سردار تھا اور سردار بن گیا. کئی سردار خاک و خون میں مرا گئے. آج ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اور وہ نبی کے غلام بنے تو سرداری سے اور سرداری مل گئی.
پھر خالد بن ولید کے ذریعے سے اللہ نے فتح دی. اس دن فرمایا میرے ہاتھ میں 9 تلواریں تھیں، 9، اور آخر ایک یمنی تلوار نے میرا ساتھ دیا اور منہ پھیر دیا لشکروں کا. 3000 کے ذریعے سے 1 لاکھ کا منہ پھیر دیا. یہ سیف اللہ کب بنا؟ غلام رسول بن کے، غلام رسول بن کے سیف اللہ بنا. سیف اللہ کی وجہ سے شکست نہیں ہوئی، حالت کفر میں بھی شکست نہیں ہوئی. بدر میں یہ شریک نہیں تھے اور احد کی لڑائی میں فتح کرنے والا خالد تھا. شکست ہو گئی، شکست کو فتح میں بدلنے والے خالد تھے کہ جب کافر بھاگے نا اور ایک دم تو ابو سفیان نے کہا جانے بچاؤ. تو زرار بن خطاب ایک قریشی ہے، کہنے کا خالد اور زرار بن خطاب کٹھے بھاگ گئے چھڑپٹ. تو زرار بن خطاب کہتا خالد تیرے ہوتے ہوئے بھی شکست ہو گئی. کہنے کا بھائی کچھ پتہ نہیں کیا بلائیں ہیں جن کا ٹکر ہے، میرے بس میں بھی کچھ نہیں. یہ کہہ کر یوں موڑ کے دیکھا پیچھے بھاگتا لشکر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کرتا. انہوں نے یوں پیچھے جو دیکھا تو وہ جو پہاڑ کو 50 آدمی اللہ کے نبی نے بٹھائی دینا وہ اتر چکے، صرف 10 رہ گئے تھے، 40 اتر گئے تھے. تو خالد نے کہا کام بن گیا. کہا ابو سفیان میرے ساتھ 100 آدمی کر دے، میں شکست کو فتح میں بدل دوں گا. ابو سفیان نے کہا جانے بچاؤ جانے بچاؤ، خالد کے پیچھے نہ چلنا، جانے بچاؤ. خالد نے کہا کوئی ہے میرا ساتھ دینے والا؟ تو 100 آدمی پیچھے تھا، ہم ساتھ دیتے ہیں. ان کو لے کر مڑے ہیں اور اب تو سارا نقشہ ہی بدل گیا نا. میں نے پرانے نقشے دیکھ دیکھ کھنگال اپنی آنکھوں میں سارا نقشہ بتایا ہوا ہے. تو وہ ایک نشے میں سے نکلے ہیں اور اس پہاڑی پر چڑھے ہیں اور 10 آدمی کو ایک پل میں اڑایا ہے. اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں خود بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور پیچھے سے آ کر ایک دم 100 آدمیوں جو حملہ کیا ہے تو وہ فتح شکست میں بدلی سبب خالد بن ولید بنا ہے. تو میرے بھائیوں غلامی رسول میں آیا ہو. آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی. قصائی نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی. موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے قصائی عام قصائیوں کی طرح. وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ. پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں. وہ گھر گیا، اس نے روٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا. ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کی گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا. وہ سر مارے ہون بس منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ گڑگڑانے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری اماں ہے. میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں. اپنی بیوی سے کہوں نہیں آخر میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دینی جیسے ہمارا رواج ہے. اپنی بیوی سے کہتے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرتی. اور سنو میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے. خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں. وہ انکار کرتے ہیں، کہتے نافرمان ہے، گھر میں لڑائی دنگا فساد. پاگل تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے. وہ کر دو اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے. نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کیا رہی ہے؟ جب اس کو لٹا رہا تھا کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں جنادی خدمت کرنا شروع ہو جاندی، اللہ تینو جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. بھلا میں کتنے تے موسیٰ کتنے. جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے. بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتنے تے موسیٰ کتنے. سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے. کام تو بہت بڑا ہے، بہت لمبا پڑا ہوا ہے اور یہ وقت بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. اصل کہتے ہیں تیزی سے دوڑنے والا وقت. اعصار کہتے ہیں آندھی، جھکڑ، تیز ہوا. اعصار اثر کا وقت وہ ہے جب کہ تیزی سے دن ختم ہو رہا ہے.
Part is long and time is fleeting. And our hearts, though stout and brave, اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں، بڑی بہادری ہے، still like muffled drums are beating, funeral marches to the grave. یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا جب کوئی جنرل بڑا فوجی افسر جو ہے وہ مرتا تھا تو اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پر رکھ کر اس کی قبر کی طرف لے کر جاتے تھے اور ڈرم بجایا جاتا تھا، لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا، وہ اس کی شارپ نہیں آتی تھی وائس بلکہ دبی ہوئی، مفل ڈرمز. تو اگرچہ ہمارے دل بہت توانا ہے، فی الحال کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے، لیکن ہم تو در حقیقت اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ ہارٹ بیٹ کا لفظ جس طرح کہ وہ ڈرم بجایا جا رہا ہے، بیٹنگ آف دی ڈرم، اسی طرح بیٹنگ آف دی ہارٹ، اس کے ساتھ ہم قدم بقدم اپنے گریو، اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر. میں عرض کر چکا ہوں یہ مرکزی آیت ہے، مرکزی مضمون ہے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حزنیہ، ہیومن ٹریجڈی. آپ کو معلوم ہے وہ تو بدھ کیا بپتا پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا. جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا. کیوں؟ اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے. کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا گر رہا ہے. کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. کہیں دیکھا جنازہ جا رہا ہے، کندھے کے اوپر رکھ کر جا رہے ہیں. تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے. اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجیے، لیکن ایک مثال تو ہے. محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر. ان الانسان لفی خسر. دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے. کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی، یا پیٹ اور زخم کا دوبن ملے گا. حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا. والعصر ان الانسان لفی خسر. اور میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں، الخسر نہیں ہے. الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ. خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکرہ جو آتا ہے تفخیم کے لیے آتا ہے. بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا گھاٹا. اب جو اس سے استثناء کی 4 شرائط ہیں ان کو سمجھیے. سب سے پہلے ایمان. اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، پاس بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان. یہ ایمانیات ہے.